تمام اہل ایمان کا حق بنتا ہے کہ وہ اس زمانے میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک پر عمل سے ذرا بر بھی سر منہ انحراف نہ کرے، دائیں بائیں نہ دیکھو۔ زندگی میں اگر تابندگی ہے تو وہ بندگی میں ہے، اور بندگی کی اگر قبولیت ہے تو وہ سیرت جناب محمد رسول اللہ میں ہے۔ اس لیے جس کو نبی پاک کی سیرت پر عمل کی قوت ملی اس کو بندگی ملی، اور جس کو بندگی ملی اس کو زندگی ملی، اور جسے زندگی ملی اسے حق کا قرب مل گیا، یا جسے نبی پاک کی محبت ملی اسے زندگی ملی، اور جسے زندگی ملی اس کو بندگی ملی، اور جسے بندگی ملے اسے معبود مل گیا، اپنا محبوب مل گیا۔ یہی وہ زندگی ہے کہ برکف جامع شریعت، برکف سندان عشق، ایک ہاتھ میں دنیا رکھو اور دوسرے ہاتھ میں اللہ کے محبوب کی سیرت کا آئینہ رکھو، دیکھتے چلے جاؤ سنبھلتے چلے جاؤ، دیکھتے چلے جاؤ سنبھلتے چلے جاؤ، دیکھتے چلے جاؤ دیکھتے چلے جاؤ سنورتے اور مسکراتے چلو، اس لیے کہ ہر لمحہ پر ایک قدم سے آگے دوسرے قدم پر جاؤ گے تو تقاضے بڑھیں گے، خواہشیں بڑھیں گی، طلب بڑھے گی، ضروریات بڑھے گی، اور اس کے لیے رہنمائی چاہیے۔ جتنا آگے جاؤ گے لوازمات بڑھیں گے، اتنے ہی تکمیل کی ضرورت بڑھے گی، اور ہر تکمیل کی ضرورت کے لیے رہنمائی چاہیے۔ رہنمائی کے لیے نبی پاک کی سیرت کا آئینہ آگے موجود ہوگا، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے، جوانوں کے لیے، بوڑھا والوں کے لیے، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، مسافر کے لیے، مقیم کے لیے، عورت کے لیے، مرد کے لیے، بیمار کے لیے، تندرست کے لیے، غریب کے لیے، امیر کے لیے، مسافر کے لیے، مقیم کے لیے، شاہ کے لیے، گدھا کے لیے، گھر والوں کے لیے، باہر والوں کے لیے، سفر والوں کے لیے، حضر والوں کے لیے، فرش پہ رہنے والوں کے لیے، عرش پہ پھرنے والوں کے لیے، سب کے لیے اگر کوئی نجات و قبولیت کا کوئی دستاویز ہے تو وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ کی ذات پاک موجود ہے۔ جس طرف چلے، جہاں ذات رسول چھوٹی دنیا بنی تو دین گیا، جہاں ذات رسول سے نسبت ٹوٹی اگر دنیا بنی تو دین گیا، اس لیے کہ خدا کا وعدہ ہے کہ ذات نبی جس سے چھوٹی توحید کا راستہ جس نے چھوڑا اس کو دنیا تو ہم دیں گے لیکن وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِن نصیب، قیامت کے دن تمہارا حصہ نہیں ہوگا۔ لیکن جس کے ہاتھ میں میرے نبی کا دامن آ گیا، ہم دنیا بھی دیں گے، ہم دین بھی دیں گے، یہاں بھی عزت دوں گا، قیامت میں آؤ گے تو پیار سے کرسیوں پر بٹھاؤں گا۔ یہ فیضان وسعت، یہ فیضان عام، یہ سیرت محمدی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا نتیجہ ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی پاک ہی کی سیرت یہ ولایت میں بھی ہے، حکومت میں بھی ہے۔ غربت میں دیکھو تو رہنمائی، امارت میں دیکھو تو رہنمائی، تاج و تخت والوں میں دیکھو تو رہنمائی، گدھا والے دیکھو تو رہنمائی، پھٹی چٹائی پہ لیٹنے والوں کو دیکھو تو ان کے لیے رہنمائی، اور نرم و نازک گدوں پر لیٹنے والوں کو دیکھو تو ان کے لیے رہنمائی، دولت کے نشے میں زندگی گزارنے والوں کے لیے رہنمائی، اور نانے جمی کے ایک ٹکڑے پر رات گزارنے والوں کے لیے بھی رہنمائی۔ ہر ایک کو، ہر ایک کی زندگی کے ہر مرحلے پر میرے نبی کی سیرت کفالت کر رہی ہے، رہنمائی کا اہتمام کر رہی ہے۔ جہاں جہاں میرے نبی مسلمان ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے نقوش پر جن لوگوں نے عمل نہیں کیا وہ لوگ خوار بھی ہیں، ذلیل بھی ہیں، محتاج بھی ہیں۔ پیسہ ہے سکون نہیں، پیسہ ہے عزت نہیں، پیسہ ہے ذلت ہے، پیسہ ہے تباہی ہے، پیسہ ہے بربادی ہے۔ مسلمان ہیں، سب کچھ ہے مگر سکون نہیں، آرام نہیں، وقار نہیں، اختیار نہیں، اقتدار نہیں۔ اقتدار ہے تو زوال ہی زوال ہے۔ وہ صبح و شام اپنی موت سے ڈرتے ہیں، صبح و شام ذلت زوال کی طرف بڑھتے چلے جائے۔ کیوں؟ مسلمان ہو کے نبی کا دامن چھوڑنے والوں، تمہارے حصے میں سکون کب آیا؟ پلٹ آؤ، واپس اپنی ماضی کی طرف آؤ، پلٹ آؤ واپس، تاکہ تمہیں اللہ بھی ملے، دنیا بھی ملے، دین بھی ملے، تاج بھی ملے، راج بھی ملے، ثروت بھی ملے، امارت بھی ملے،
ذوق بھی ملے، طمطراق بھی ملے، شان و شوکت بھی ملے، دبدبہ و ہیبت بھی ملے، سجدہ بھی ملے، وقار بھی ملے، آبرو بھی ملے، آرزو بھی ملے۔ یہ ہے وہ پاکیزہ زندگی جو نسبت رسول میں ملتی ہے۔ جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پاکیزہ واقعہ بیان کر کے ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہماگیر دائمی فیض بخش سیرت کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اس کا دوسرا حصہ انشاءاللہ کل بیان ہوگا۔ اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی پاک کی سیرت پاک پر پوری طرح عمل کر کے دنیا اور آخرت میں سرخروئی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ کامیابی اسی بارگاہ میں ہے اور دین دنیا کی خوشی بھی اسی بارگاہ میں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔